بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ اعراف کا درس 166 آیتیں ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا ذکر کہ ان کا ایک گروہ ایک دریا کے کنارے آباد تھا اور انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، یہ باز نہیں آئے اور انہیں خنزیر اور بندر بنائے گئے۔ آج کے درس میں 167 میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ ضرور ان بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط فرمائے گا مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو برا عذاب چکھائیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، اور بے شک آپ کا رب جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور رب فرماتا ہے اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہ میں تقسیم کر دیا۔ فرقوں میں بٹنا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں، یعنی نیک نہیں ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، رب فرماتے اور ہم نے ان بنی اسرائیلوں کو حسنات راحتوں سے اور سیئات مصیبتوں تکالیفوں سے آزمایا، کبھی نعمتیں دے کر کہ شاکرین بنے اور کبھی مشکلات میں مبتلا کر کے صابرین بنے اور اللہ کی حضور گڑ گڑائیں، تاکہ وہ سرکشی سے پلٹ جائیں۔ یہ بار بار یہ آیت آ رہی، کبھی کہتے ہیں لعلہم یضرعون، یہاں ہے لعلہم یرجعون، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آیت نمبر 18 میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آتے، یہ بس اپنے اس میں چلے جا رہے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے جانشین ہوئے جو حضور کے دور میں تھے۔ یہ بڑے نااہل بنی اسرائیل تھے، یہ اب ہیں قیامت تک آنے والے۔ یہ نااہل ایک ہوتا ہے خلف، ایک ہوتا ہے خلف، خلف آنے والے اچھے لوگ اور خلف برے لوگ۔ سلف گزرے ہوئے برے لوگ
اور سلف اچھے لوگ، سلف صالحین. وَأُورِثُوا الْكِتَابَ، کہ وہ کتاب تورات کے وارث ہوئے، علماء بنے. يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى، اس دنیا فانی کا سامان انہوں نے لیا. عرض و سامان، ہذا اس یعنی اس دنیا کا، مشار الیہ، ادنا یعنی یہ ادنا گھٹیا. دنیا کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھٹ پانی تک نہ ملتا. الدنیا جیفت وطلابها کلاب ویقولون سیغفر لنا، اور یہ جو کتاب کے وارث ہوئے اور رشوت لے کر غلط فیصلے دنیا کے لیے کتابوں کو سیکھا، کہتے ہیں کہ ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اس کی طرح اور سامان آ جائیں تو اس کو بھی لے لیں گے. یا جن کو جو لیتے تھے بولے تم یہ لے رہے ہو، یار اچھا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. پھر بعد والے جب آتے تھے وہ اسی طرح وہ بھی راشی، کوئی قاضی کوئی مولوی ان میں ایسا نہ بچا کوئی بھی جو دنیا پرست اور رشوت لینے والا نہ تھا. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان بنی اسرائیل سے توریت میں یہ پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ ان یہ لا یقولو، کہ یہ نہیں کہیں گے علی اللہ الا الحق، اللہ پر سوائے حق کے، جھوٹ غلط نہیں کہیں گے. اور یہ حالانکہ اس کے برعکس ہیں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے وہ سب کچھ پڑھ لیا جو تورات میں موجود تھا، جو احکام موجود تھے. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن عمل نہ تھا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری. تو وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. کن کے لیے؟ یتقون فرمایا جو پرہیزگار ہیں، جو توریت یا اللہ کی کتابوں میں تحریف نہیں کرتے، ان کو دنیا کے لیے نہ سیکھتے نہ سکھاتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور افلا تعقلون، کیا تم بات سمجھتے نہیں ہو؟ کیا عقل رکھتے نہیں ہو؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور ان بنی اسرائیلوں میں اواقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں تو انا لا نضیع اجر المصلحین. رب کریم نے فرمایا ہم کن لوگوں کا؟ مصلحین، نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے اور انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرماتا ہے. اور وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے ان کے اوپر فوقہم، ہم نے جب ان کے اوپر پہاڑ کوئی طور اٹھا لیا تھا، اس پہلے پارے میں تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ ان کے سروں پر سائبان ہیں. وَظُنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ان کے اوپر ضرور گرنے والا یہ پہاڑ. پھر اللہ نے حکم دیا خذو، لو ما آتیناکم، جو ہم تمہیں دیتے ہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو اور عمل کرو، ما فیہ، جو اس اللہ کی کتاب میں ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم جنت کے حقدار بن جاؤ. تو یہاں دیکھیں اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں کہ
ان بنی اسرائیل کا کردار کہ رب کریم نے فرمایا، شروع میں ہم نے کیا پڑھا 167 میں، کہ اللہ قیامت تک ان یہودیوں پر ان کو مسلط کرے گا جو انہیں سخت عذاب اور سزائیں دے گا، ان بنی اسرائیل کو سخت مشکلات میں ڈالے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین میں تو بڑے آرام سے ہیں، یہ ایک اعتراض ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف سرکشیاں ذکر کی کہ جب کوئی طور پر گئے وہاں سرکشی کی تو سب کو مار دیا، پھر انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، تی کے میدان میں جہاد کے لیے نہیں گئے تو وہاں بھوک اور پیاس اور مشکلات میں مبتلا ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پتھر پانی کا بندوبست ہوا، سائے کا بندوبست ہوا، کھانے پینے کا بندوبست ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے سرکشی کی کہ جب ان سے موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے تو بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف سرکشیوں میں کہ ہم تو اس اللہ پر ایمان نہیں لاتے جب تک ہم اس کو دیکھ نہ لیں، ایک سے ایک سرکشیاں کرتے رہے، پھر انہیں حکم دیا یہاں سے جب اس بستی میں جاؤ تو توبہ کرتے ہوئے جاؤ، وہاں بھی پھر الٹا بولنے لگے، توبہ کے بجائے ہمیں گندم چاہیے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ دیکھیں ہفتے کے دن تم عبادت کرو اور کاروبار شکار نہ کرو، پھر اس میں انہوں نے وہ فساد کر دیے تو تمام کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ اب یہاں رب فرماتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل یہ مختلف قسم کے ذلتوں میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اب انسان تو غلط بھی کہہ سکتے، اللہ فرماتا ہے نہیں، ان پر وہ لوگ مسلط ہو گئے جو انہیں سخت سزائیں دیں گے اور قیامت تک ان کے لیے ذلت اور غلامی مقدر کر دی ہے، اور یہ بھی ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اور یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دی، یہ بھی اللہ کی ناراضگی ان سے۔ اور اس آیت مقدسہ کا معنی ہے کہ اے رسول مکرم، آپ کے رب نے یہود کے پہلے لوگوں کو ان کے انبیاء کے زبان سے خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے یہود پر ایسے لوگوں کو مسلط فرمائے گا جو ان کو ذلت اور غلامی کا مزہ چکھائیں گے، ان پر جزیہ فرض کیا جائے گا، ان کی جمعیت ٹوٹ جائے گی اور ان کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور یہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر زمین میں زندگی گزاریں گے۔ سب سے پہلے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خراج کو لازم کیا، پھر ان کو یونانیوں نے غلام بنایا، پھر ان کو کلدانیوں اور بابل شہر والوں نے ان کو محکوم غلام بنایا، پھر روم کے نصارہ نے ان کو غلام بنایا اور ان سے جزیہ اور خراج لیا، پھر مسلمانوں نے ان سے جزیہ اور خراج لیا۔ ان کے بعد قریب کے دور میں جرمن میں ہٹلر نے ان کو چن کر قتل کیا اور ملک بدر کر دیا، اور ان سے 40 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک افراد ان کا جو حشر کیا نا، بولا اسی لیے تقریباً یہ 1843 کا تھا نا یہ جو فلسطین کی طرف آئے، تو یا 1943 میں آئے، یعنی ابھی قریب کا واقع دوسری جنگ عظیم میں۔ تو اس نے بولے تھوڑے سے اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے اس کو فری میں نہیں مارا، یہ اس قابل ہیں۔ کشتی میں سوار ادھر ادھر جاتے جاتے کوئی جدھر جاتا بھگاتا، فلسطین نے ترس کھا کے وہ کہتے میری بلی اور میری ماں مجھے میوں، پھر آگے انہوں نے فساد مچا دیا۔ تو اب سوال یہ رہا یہ کہ اب انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے اور اسرائیل کے نام سے اپنی حکومت قائم کر لی ہے، تو وہ قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وہ جہاں بھی پائے جائیں گے یہ اسرائیل یہود، ان پر ذلت لازم کر دی گئی ہے، بجوز اس کے کہ
کہ کبھی اللہ کی رسی اور کبھی لوگوں کی رسی کے ساتھ انہیں سہارا مل جائے، اللہ کے دین میں کہیں آ جائے یا کسی بڑے ملک کے ماتحتی میں آ جائے۔ اور اسرائیل کی حکومت کا قیام برطانیہ اور امریکہ کے سہارے سے ہوا ہے، اور اب بھی بظاہر وہاں یہودوں کی حکومت ہے اور درپردہ برطانیہ اور امریکہ ہی کی حکومت ہے۔ اگرچہ آج ان کے سروں پر سے برطانیہ اور امریکہ اگر اپنا ہاتھ اٹھا لے تو یہ فوراً اسی کی طرف دوبارہ ذلیل ہو کر یہ خوار اور زار ہوں گے۔ تو ان میں کچھ لوگ نیک بھی ہیں، یہ عبداللہ ابن سلام کچھ ہر دور میں نیک رہے، لیکن ان کی اکثریت جو تھی وہ بڑی خطرناک قسم کی تھی۔ تو پھر آیت نمبر، یہ 2 آیتیں وہاں گئی، پھر آیت نمبر 169 میں یہ فرمایا کہ اس توریت کو پھر بعد میں جو نااہل آئے، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر، وہ اب ایسے لوگ جب علماء ممبروں پر بیٹھتے، میں اکثر بچوں کو بتاتا ہوں، جو خود جن کو تمیز نہیں ہے، ہمیشہ حرام سے پلا ہے، اس کی سوچیں خراب ہیں، اس کا مقصد درہم و دینار کمانا ہے، اگر وہ ممبر پر بیٹھے گا تو دین کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھوکے بھیڑیا یا بھوکا بھیڑیا حالت بھوک میں بھیڑوں میں چلا جانا، اتنا فساد بھیڑوں کا نہیں کرے گا جتنا دنیا کا بھوکا دین کا فساد کرتا ہے۔ مولوی ہو، پیر ہو، تو وہ پھر بہت خطرناک ہوتا ہے جب ان کے پاس اختیارات آتے ہیں۔ تو یہاں پہ فخلفا، تو خلفا لفظ کی میں نے تھوڑی تشریح کی کہ خلف کی جمع خلوف، یہ کہتے ہیں نااہل کو، ٹھیک ہے، اور یعنی ردی اور برے لوگوں کو خلف کہتے ہیں، اور اچھے لوگوں کو جو ہے وہ خلف نہیں، وہ خلف، اخلاف اس کا ذکر آتے ہیں، جیسے سلف اسلاف۔ تو یہ لوگ قرآن، اللہ کی کتاب کے ذریعے انہوں نے بس جیسے فرد آتا تھا اس کو دیکھتا تھا، اور یہ مفسروں نے لکھا کہ ان میں ہر قاضی پیسہ لینے والا، رشوت لینے والا، صرف ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، ڈالر مل جائے تو قادیانی کو بھی پاس کر دیں گے، کیا خیال ہے؟ آسرا نہیں کرتے، یہ بھی بڑے تیز ہیں، اللہ ایسوں سے بچائے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ پھر بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کی جانشین برے لوگ ہوئے، خلف کون سے ہوئے؟ خلف ہوئے، خلف نہیں ہوئے، خلف ہوئے، جو اپنے اسلاف سے تورات کے وارث ہوئے، انہوں نے توریت کا مطالعہ کیا اور اس کے احکام کو حاصل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ بھی اسی آیت کا مصداق تھے، انہوں نے توریت کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی رنگینیوں اور زیب و زینت کو اختیار کر لیا۔ وہ مال جمع کرنے پر حریص تھے اور اس معاملے میں حلال اور حرام کا لحاظ نہیں کرتے تھے، جیسے آج کل کے مسلمان کہتے ہیں مال چاہیے، مال کسی طریقے سے مل جائے، ڈکیتی سے مل جائے، رشوت سے مل جائے، بس مال مل جائے۔ بہت کم، 1000 میں ایک مسلمان ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھوک سے تو مر سکتا ہوں، لقمہ حرام منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ باقی 999 وہ کہتے ہیں اخون لخودی پئی کد خریو کدس پئی۔ وہ رشوت لے کر توریت کے احکام بدلتے تھے اپنی ریاست چھن جانے کے خوف سے، جیسے مسلمان جو بھی کرتے ہیں ڈالر کے لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرسی نہ چھین جائے، بس فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ ہماری کرسی برقرار رہے۔ بہت سارے ممبروں پر ہمارے بیٹھنے والے بھی وہ کہتے ہیں کہیں کمیٹی والے ناراض نہ ہو، مرد، ارے اس رب کی پرواہ کرو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، عزت و ذلت اس کے اختیار میں۔ تو اس کے چھین جانے کے خوف سے پیارے عقائد و جان کے جو تورات میں صفات ہے
ان لوگوں کو وہ اچھے طرح پتہ بھی تھا، تو یہ مسلمانوں سے، لوگوں سے اس کو چھپاتے تھے، اور بعض آیات میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی یعنی سیغفر لنا، بولے ہماری مغفرت کی جائے گی۔ بھائی اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہو، اور ان کے بدعمالیوں پر ان سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، ہمارا سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے منسلک ہے۔ وہ مسلسل نافرمانیاں کرتے رہتے تھے اور گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور جس چیز کو وہ پہلے باطل طریقے سے لے چکے تھے، ان کو دوبارہ بھی باطل طریقے سے لینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے؟ تو انہوں نے توریت کو پڑھا تھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے لینا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اس کے باوجود اس عہد اور میثاق کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ کیا ان کو اتنی سی بات معلوم نہیں تھی کہ دار آخرت اور اس کی دائمی نعمتیں دنیا کی فانی لذتوں سے بہت بہتر ہیں؟ تو پھر چاہتے کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور ان اپنے برے کرتوتوں کو چھوڑ دیتے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس طرح ان بدعمال ان برے لوگوں یہودیوں کا ذکر فرمائے، جو اپنے نافرمانیوں کے باوجود اپنے آپ کو اخروی اجر اور ثواب کا امیدوار گردانتے تھے کہ ہمیں مل جائے گا، باطل خیالات ہے۔ شیطان نے بولا میں بڑے بڑے خیالاتوں میں ان کو ڈال دوں گا، امیدوں میں۔ تو آج کل کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی بدعمالیاں کے باوجود سود خور، حرام خور، بدکار، شراب خور۔ حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عنقریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے۔ وہ بغیر کسی شوق اور لذت کے قرآن کریم کو پڑھیں گے، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اعمال صرف طمع اور حرص ہوں گے، وہ خوف خدا سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ عنقریب ہماری بخشش کر دی جائے گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ہم شرک تھوڑے ہی کرتے ہیں، اللہ نے مشرک کے بارے میں کہا نہیں باقی سب کو معاف کرے گا۔ تو پیارے عقائد ہو جانی دارمی کی حدیث یہ بتائی کہ دیکھیں ایسے نہیں سوچنا تھا، کیونکہ اللہ کے بندے گناہ پہ اڑے ہی نہیں رہتے۔ بنی اسرائیل برباد ہوئے تو وہ کہتے تھے ہم معاف کر دیے جائیں گے، ہم معاف کر دیے جائیں گے۔ بھئی حقیر دنیا کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ سوچ نہیں ہے۔ شیطان نے ہر طرف سے ان میں اپنے پنجے گھاڑے ہوئے۔ تو یہ یہودی جو آج فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا اتنا برا انجام ہوگا جو قرآن میں ہے کہ دیکھ لینا ہے۔ یہ کبھی بھی جب قرآن میں ہے تو ہمارا یہی ایمان ہے۔ اس لیے آج کل وہ تھوڑے طاقتور ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان سے بھی برائی میں کچھ کم نہیں ہے۔ کون سی برائی جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ عوام تو چھوڑے، خواص کہ وہ ممبروں پر بیٹھ کر عوام کی فکر نہیں ہے، حق سیکھنے اور حق بولنے کی فکر نہیں ہے، بس شوق یہ ہے کہ میں ایسا جملہ کہہ دوں کہ لوگ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میری کوئی مسجد یا میرا تدریس یہ اور میرے پیٹ بھرنے کے جو ذرائع ہیں، یہ خوف تھا انہیں تھا۔ اس قرآن کو ہم بہت کم پڑھنے والے رہ گئے کہ وہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ کوئی اس طرح رسمی رواج کوئی پروگرام ہو کہ چلو بریانی ہو تو سب جمع ہو جاتے ہیں محلے والے، لیکن درس قرآن سے ہم دور ہیں، قرآن پاک کے تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ کریم اللہ ہمیں قرآن پاک کے تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے، قرآن پاک کے پاس بیٹھ کر ان کو سن کر اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش، پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔